علامہ علی رضا صاحب کی، گو کہ میں آپ کی جرنی سے واقف ہوں، گو کہ ہمارا بہت پرانا تعلق ہے. میں عوام کے لیے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ علامہ علی رضا صاحب کی صاحب دراصل معرض وجود میں کیسے آئے، اور اس پر پھر میں آپ سے کچھ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں. آپ علمی نسبت سے یقیناً سوال کرنا چاہ رہے ہیں. علمی نسبت سے بھی، اور پھر میں ممبر پر بھی آؤں گا. علمی نسبت سے میرا جو تعلیمی سفر ہے وہ بڑا مختلف ہے ایک عام طور پر جس طرح میں نے کہ ایک جان بوجھ رسمی کر یہاں طور پر، معذرت آپ کو کاٹ رہا ہوں، میں نے جان بوجھ کر یہاں پر آپ کے نسب کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ میں آپ کو بطور ایک انفرادی شخصیت کے مانتا ہوں، ورنہ جب آپ کے والد بزرگوار کا ذکر کرنا ہوگا تو میں ضرور کروں گا بیچ میں. جی بسم اللہ. تعلیمی اعتبار سے جو میں عرض کر رہا تھا کہ میرا سفر مختلف رہا ہے نسبتاً ایک رسمی طالب علم کا جو انداز ہوتا ہے اس سے ہٹ کر. اب بہت بچپن میں جب مجھے اسکولنگ کا آغاز ہوا تو یہ شاید قدرت کی طرف سے مجھ میں ودیعت کردہ ایک جوہر تھا جس کی شناخت پر ہر چیز ہی تقریباً مختلف رہی. مجھے ہمیشہ ایسا محسوس ہوا بچپنے میں ہی جب اسکول میں داخل کروایا گیا، میں تبھی یہ محسوس کرتا تھا کہ جو کچھ کتب میں ہمارے نصاب میں دیا گیا ہے یہ اتنا وقت طلب نہیں ہے کہ اس پر میں سالوں لگاؤں، جس کی وجہ سے میں نے اسکولنگ کو خیر بات کہا. گھر کا ماحول، والد بزرگوار کی نسبت، پاکستان کے تقریباً شاید ہی کوئی ایسی شخصیت ہو جسے میں نے نہ دیکھا ہو، جس کے ساتھ بچپن میں ہی گفت و شنید کے مواقع میسر نہ آئے ہوں. تو میں نے ہمیشہ یہی کیا کہ جب کبھی بھی امتحانات کا وقت آتا تھا اسکول کے دورانیے میں تو اس وقت میں پرائیویٹ طرز پر جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے ذریعے داخلہ بھر کے، اور میں پرائمری، مڈل، میٹرک، ایف اے، بی اے تک تھرو آؤٹ میرا تعلیمی سلسلہ ایسا ہی رہا. 2-3 مہینے میں، 4 مہینے میں جو نصابی کتب ہوتی تھیں ان کی از خود یا کسی بھی طریق سے جس کا ایک مناسب تقاضا ہو سکتا تھا اسے مکمل کر کے میں امتحان دے دیا کرتا تھا، اور جو باقی وقت سال کا ہوتا تھا وہ میں دوسری کتب میں گزارتا تھا. ظاہری بات ہے کہ عمر کے مختلف حصوں میں پروان چڑھتے ہوئے شعور کی اپج، ترجیحات، پسند ناپسند مختلف ہوتی ہے. کتاب کے ساتھ جو میرا پہلا واسطہ پڑا، جو تعلق میرا پیدا ہوا وہ شاعری کی کتاب سے ہوا. میں نے زندگی میں پہلی بار جو کتاب اٹھا کر از خود پڑھی وہ محسن نقوی کی شاعری تھی. اسی طرح محسن کے بعد پھر انشا جی، اس کے بعد پھر مراسی، انیس، دبیر، یا مختلف آپ اسے مذہبی یا غیر مذہبی کی تقسیم میں اصناف سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو تقریباً شاعری کے ذریعے کتاب سے پیدا ہونے والے تعلق میں جب میں مختلف عناوین میں تقسیم ہو کر آگے بڑھتا چلا گیا تو اس وقت شاعری کہیں پیچھے رہ گئی. لیکن آپ کے اسلوب میں انشا جی کی کافی جھلک نظر آتی ہے مجھے. میرا خیال ہے کہ یہ انسان کے شعور، تحت شعور، ما قبل الشعور اور لاشعور کی جو تقسیمیں ہیں اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی چیز سے بہت زیادہ جب متاثر ہوتے ہیں، چاہے آپ اسے چھوڑ بھی دیں تو وہ آپ کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں باقی رہتی ہے. اور یہ شاید عقل کی صفت ہے کہ وہ اپنی تربیت میں، بلکہ صفات نفس کے ذیل میں بھی اسے گردانا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی علمی فکری تربیت جس ماحول میں کرتا ہے، اور اگر وہ سفر ہمیشہ جاری رہے تو ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں لیکن وہ پھر خون کا حصہ بن جاتی ہیں. اس کی باز گشت انسان کی وجود کے اندر باقی رہتی ہے. یہ تو آپ نے اپنے آغاز کے ایام کے بارے میں بتایا ہے. گھر کا ماحول، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایک خاصا علمی ماحول ہے. گھر کے ماحول میں آپ کو وہ سب مل رہا ہے، وہ جو غذا ہے، ایک نوری غذا، علمی غذا جو ہے وہ انسان کو ملتی رہتی ہے. میں نے جب آپ سے یہ میں ناظرین کو بھی بتانا چاہوں گا، میرا رضا بھائی کے ساتھ 2012 سے تعلق ہے اور بہت گہرا تعلق ہے. کہیں گھنٹوں ہماری گفتگویں ہیں، کئی موضوعات پر ہماری باتیں. جب میں پہلی بار 2012 میں آپ کے ہاں جامعہ ثقلین میں آیا
تو آپ نے مجھے اپنی پی ایچ ڈیز کے متعلق بتایا. جی بالکل. تعلیمی ہی گفتگو کا تسلسل کے ساتھ یہ متصل ہو گئی آپ کی. اگلا سوال بھی کچھ موضوعات کچھ علوم ایسے تھے کہ جن میں میں چاہتا تھا کہ باضابطہ طور پر میں کمرے میں بیٹھ کر از خود کتاب سے تیاری کر کے امتحان دینے کی بجائے میں باضابطہ طور پر انہیں اداروں میں پڑھوں. اس کی بنیادی جو اصل جو ایک علم تھا وہ میں چاہ رہا تھا کہ میں فلسفہ کو باضابطہ طور پر پڑھوں. اور ہوا یہ کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے ایسا کوئی ادارہ ملتان میں موجود اداروں میں سے ایسے کسی ادارے کا انتخاب کروں جہاں باضابطہ طور پر فلسفہ پڑھائے جانے کا اپنی طرف سے میں نے تلاش کی. ایک دو ادارے میرے سامنے آئے. ادارے میں بیٹھ کر فلسفہ پڑھنے کا جو ایک جستجو تھی، ایک شوق تھا، اس کا وجہ یہ کہ فلسفہ ان علوم میں سے نہیں ہے جو آپ کمرے میں بیٹھ کر خود سے پڑھیں. اگرچہ پڑھا جا سکتا ہے لیکن بہرحال چونکہ فلسفہ کا تعلق ہی سوال سے ہے، وہ سوال ہی پیدا کرتا ہے. تو سوال در سوال، سوال بسوال ایک تسلسل ہے فلسفہ جو سوال ہی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جو متقاضی ہے کہ آپ اس کو صرف مطالعہ سے ہٹ کر کم از کم بحث مباحثہ نہ صحیح گفتگو بھی اس کے تسلسل کا حصہ بنے. میں نے ایک ادارے میں داخلہ لیا اور ہمارے یہاں تعلیمی معیار سے آپ واقف ہیں. کم و بیش ایک مہینہ مسلسل وہاں جاتے رہنے کے باوجود مجھے فلسفے کی کلاس میں وہ مطلوبہ ماحول جو میں چاہتا تھا جب نہیں ملا تو پھر میں نے ٹیوشن رکھ لی صرف فلسفے. میں اس میں ذیلی آپ سے قطع کلامی معاف میں ذیلی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں وہ معیار آپ کو نظر نہیں آیا؟ کیا اصطلاحات زیادہ تھی، سمجھانے کا طریقہ، یا معلمین بھی کبھی کبھی بہت خشک ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ آسانی سے علم سے تعلق رکھنے والے یا علم دوست طالب علم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں اداروں میں معیار کیا ہے تعلیم کا. یعنی عام طور پر ہمارے یہاں تعلیم اسے کہا جاتا ہے کہ آپ سامنے دی گئی چند کتابوں میں جو جتنے ابواب پر وہ مشتمل ہیں ان سے متعلق کچھ سوالات کہ آپ بہتر جوابات، دیے گئے جوابات کو اسی طرح سے یاد کر کے امتحان دے دیں تو آپ اگلی کلاس کی طرف جا سکتے ہیں. فلسفے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے پاکستان میں؟ میرا خیال ہے کہ میں اگر اس پر بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، مختصراً میں 2 باتیں عرض کر دیتا ہوں. اس طلب کو جب میری ادارے میں پوری نہیں ہوئی تو پھر میں نے ایک اور طریقہ اختیار کیا. 2 اساتذہ ہیں ملتان میں جو فلسفہ باضابطہ طور پر کالجز میں پڑھاتے تھے. ایک ڈاکٹر امین صاحب جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی رہے BZU میں. میں نے ان سے رابطہ کر کے اس اپنے تسلسل کو جاری رکھنے کی کوشش کی. لیکن اس میں بھی مجھے آپ کا جو بنیادی سوال تھا کہ میرے ادارے میں فلسفے سے متعلق تشنگی پوری نہ ہونے کا سبب کیا ہے، اس میں ایک تو میں نے تعلیمی معیار کے حوالے سے بات کی. دوسرا جو بنیادی سبب جو ہو سکتا ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں گریجویشن کے لیول پر فلسفے کے لیے کسی ادارے میں جانے سے پہلے فلسفے کی پوری تاریخ کو کھنگال چکا تھا. تو آلریڈی بہت کچھ ایسی چیزیں میری سامنے تھیں جو ہمارے نصاب میں بھی شامل تھیں. اور آپ جس فلسفے سے متعلق تحیر کے ساتھ پاکستان کے اداروں کے معیار پر بات کر رہے تھے، آپ کے تحیر میں اضافہ کرنے کے لیے ایک اور میں یہاں پر بات کاٹتا چلوں گفتگو میں کہ اب کا تو مجھے نہیں معلوم، جس وقت میں گریجویشن کر رہا تھا اس وقت فلسفے میں بطور نصاب جو کتب شامل تھیں وہ کتب جس وقت میں پڑھنے کے لیے بطور نصاب گیا اس سے کوئی 45 سے 50 برس پہلے ان کے مؤلفین کا انتقال ہو چکا تھا. میں ایک بڑے لطیف گوشے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. بالکل. یعنی جس مؤلف کا انتقال 50 سال پہلے ہو چکا ہے، نہ جانے وہ کتاب اس نے لکھی کب ہوگی. بالکل. اگر ہم 50 سال ہی اسے کنسیڈر کریں تو اس کا مطلب ہے کہ 50 سال
اس دورانیے 50 سال کے دورانیے میں فلسفہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہوگا، جبکہ پڑھائی جانے والی جو مشمولات ہیں اس کے وہ وہی ہیں، جس کی وجہ سے مجھے نہیں محسوس ہوا کہ یہ یعنی میری تشفی نہیں ہوئی. تو میں نے پھر پروفیسر ایک پروفیسر صاحب سے اور ایک ڈاکٹر امین صاحب سے، جن کا میں نے نام لیا، ان سے رابطہ کیا. ڈاکٹر امین صاحب سے پھر جب میں نے ڈسکس کیا کہ یہ کتاب ہے ہمارے نصاب کی پہلے سال کی، یہ دوسرے سال کی، اس میں یہ چیز اس طرح سے دی گئی ہے جبکہ یہ اس طرح سے نہیں ہے، اس میں فلاں نظریہ جو بیان کیا گیا ہے اس پر یہ تنقیدیں آ چکی ہیں جو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ یہ تو یہاں پر اس طرح سے لکھا ہوا ہے. تو میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنی مطالعہ کے مطابق امتحان دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر نصابی نظریات کو شامل کرنے میں ہمارے تعلیمی معیارات کی روش کے پیش نظر کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کاٹ دیا جائے اور تسلیم نہ کیا جائے کہ یہ بات تو نصابی کتاب میں شامل ہی نہیں، تو کیوں درج کی گئی. تو وہ ہنسے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ اس طرح سے کریں کہ آپ اپنے تحقیق اور مطالعہ کے مطابق آپ کچھ نوٹس مرتب کر لیں نصابی عناوین کے تحت، آپ وہ مجھے ایک بار دکھا دیں اور وہ آپ ان کے مطابق آپ امتحان دے دیں. تو میں نے ایسا ہی کیا. تو مقالات فلسفہ کے نام سے 2 حصوں پر میں نے اسے مرتب کیا اور اسی کے مطابق ہی میں نے امتحان دیے، جسے بڑا اپریشیٹ کیا ڈاکٹر امین صاحب نے. اور بلکہ انہوں نے یہ تجویز بھی دی کہ آپ کی جو یہ تحریر ہے یہ چونکہ بالکل فریش ہے، بہت ساری ایسی چیزیں اس میں شامل ہیں جو بعد میں آنے کی بنیاد پر نصاب کا حصہ نہیں بن سکی، تو آپ اسے بطور نصاب شامل کرنے کے لیے ایک نیا رنگ دیں. سو وہ بہرحال وہ ایک سلسلہ تھا. تو بطور نصاب جو ریکمینڈڈ بکس تھیں اس میں اسے شامل کیا گیا. اس کے بعد میں اسے فلسفے کو جو میری باضابطہ پڑھنے کی ادارے میں خواہش تھی وہ تو پوری نہ ہو سکی، لیکن پھر میں نے عربی کو بطور مضمون منتخب کر کے ماسٹرز کے لیے میں نے نمل کا رخ کیا، اسلام آباد کا. صحیح. چونکہ خون میں بہت ساری چیزیں شامل تھیں، وراثت میں ملی تھیں. سچ بتاؤں تو میں ماسٹرز کے لیے جانے سے ادارے میں نمل جیسے ادارے میں جانے سے ڈرا ہوا تھا. اس کی وجہ یہ کہ ایک تو یہ کہ میں کبھی باضابطہ طور پر اداروں کا حصہ نہیں بنا، کیونکہ کبھی ریگولر نہیں پڑھا، پرائیویٹ ہی اسٹڈیز رہیں. دوسرا یہ کہ نمل کا ایک سٹینڈرڈ ہے ماشاءاللہ. سو پھر یہ بھی میں نے دیکھا کہ جب ایڈمیشن کے لیے جو دیگر بہت سارے اسٹوڈنٹس، طلاب، طالبات آئے ہوئے تھے، تو جب ڈسکشنز ہوئیں تو معلوم ہوا کہ اس نے فلاں ڈپلومہ بھی کر رکھا ہے گریجویشن کے بعد، یہ فلاں مدرسے میں 4 سال پڑھ چکا ہے. تو مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ میں شاید ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں سب سے نچلے درجے میں ہی شمار کیا جاؤں گا. لیکن کیونکہ میرا وراثت میں بہت ساری چیزیں مجھے ملی تھیں اور شوق کی بنیاد پر جب میں نے اسے پروان چڑھانے کی کوشش کی تو وہ الحمدللہ اس کا جو ریزلٹس تھے وہ بھی مختلف رہے. اور اصل میں میرا ادارے کی تعلیمی اداروں کی طرف جانے کا مقصد اپنی صلاحیتوں کو پالش کرنا تھا، نہ کہ ڈگری لینا. تو مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا. نمل میں اساتذہ تھے، ڈاکٹر شمس الدین مجدی صاحب مصری تھے. میں نے کوشش کی کہ عربی کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بناؤں، اس حد تک کہ جو میرا ہاسٹل کا کمرہ تھا اس میں نے عربی سے ہٹ کر دیگر ساری کتب جو ہیں وہ بھی میں نے ہٹا دی وہاں سے. میں اخبار پڑھ رہا ہوں تو وہ عربی اخبارات لگوائے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ میں نے کمپیوٹر کی جو ونڈوز اس وقت ہوا کرتی تھی XP، سو وہ بھی میں نے عربی ہی میں کنورٹ کر لی. یعنی میں نے اپنا اوڑھنا بچھوڑنا سب کچھ ہی عربی ہی میں اسے کنورٹ کر لیا. صحیح. کوشش بھی رہی کہ میں اگر بولوں بھی تو عربی کے سوا نہ بولوں. تو اصل مقصد صلاحیتوں کو پالش کرنا تھا. تو الحمدللہ اس میں بڑی حد تک مجھے کامیابی حاصل ہوئی. بول چال میں نے اپنے عربی اساتذہ کے ساتھ گفتگو کے بہانے تراش کر بولتے رہنے کی کوشش کرتا تھا. تو الحمدللہ اس کے بعد ماسٹرز کے بعد MPhil اور پھر PhD کی طرف میں بڑھا. یہ اور بات کہ اسے میں مکمل نہیں کر سکا. مکمل نہ کر سکنے کی جو وجوہات تھیں وہ یہ کہ جو ادارہ چاہ رہا تھا مجھ سے میں وہ قبول نہیں کر سکتا تھا. بالکل. اور جو میں پیش کرنا چاہتا تھا اسے ادارہ قبول نہیں کر رہا تھا. تو میں نے اسے چھوڑ دیا چونکہ ڈگری لینا مقصد نہیں تھا. ان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ جو آپ نے موضوعات منتخب کیے MPhil کے لیے اور PhD کے لیے. اصل میں جو وجہ میں مختصراً عرض کرتا ہوں
میں نے جو پہلا اپنا سائناپسس پیش کیا، اس بات کا مجھے اندازہ ہو چلا تھا کہ مذہب سے مربوط علوم جو اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں، اگر وہ ایک مختلف علم کی حیثیت سے کیوں نہیں اپنی شناخت رکھتے، لیکن مذہب سے مربوط ہونے کی وجہ سے وہاں پر بھی ایک مذہب ہی سے مربوط افراد کی ایک اپنی ٹیریٹری ہے. ریسرچ پیپرز ڈیورنگ اسائنمنٹس بہت سے ایسے موضوعات آتے تھے کہ جن پر میں نے جب کبھی لکھا اور اگر اس میں کہیں ایسا عنصر آیا کہ جس میں تعصب کا شکار بنایا جا سکتا تھا تو مجھے بنایا گیا. اب جب میں آگے بڑھا اگلے مراحل کی طرف، جو میرا جو فرسٹ سائناپسس تھا ڈاکٹریٹ کا، میں دراصل یہ چاہ رہا تھا کہ اگر میں ادارے سے باضابطہ تعلیمی ادارے سے کوئی تحقیقی کام کر رہا ہوں، اس کی کوئی ورث ہونی چاہیے، وہ کام آنا چاہیے. بالکل. تو جو میں نے پہلا سائناپسس دیا یونیورسٹی میں، اس کا وہ کمپیریٹیو اسٹڈی تھی. سکندر اعظم کا استاد تھا ارسطو. سکندر اعظم نے جب دنیا فتح کرنے کے بعد ارسطو کے پاس واپس گیا تو ارسطو نے نظام حکومت کے طور پر اپنے شاگرد کو یعنی سکندر اعظم کو ایک ضابطہ دیا کہ تم دنیا پر حاکم ہو چکے ہو تو یہ تمہارا حکومت کرنے کا طرز ہونا چاہیے. اور دوسرا، جب مصر میں مالک اشتر کو والی بنا کر بھیجا جا رہا تھا، جناب امیر نے جب بھیجا، ضابطہ مالک اشتر کے حوالے کیا کہ اس بڑا طرح معروف جو ہے. جی بالکل. تو ان دونوں کی کمپیریٹیو اسٹڈی میں چاہ رہا تھا کہ ایک میرے پی ایچ ڈی کے مقالے کا موضوع ہو. یہ موضوع بہت اہم تھا اپنی جگہ پر، لیکن اسے یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ چونکہ آپ کا جو شعبہ ہے وہ زبان و ادب ہے تو یہ اس سے میل نہیں کھاتا، اس سے مربوط نہیں ہے، لہٰذا یہ قابل قبول نہیں ہے. میں نے واپس لے لیا. اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ آپ پھر سے سائناپسس کسی اور موضوع پر پیش کریں، میں یہ چاہ نہیں رہا تھا کہ وہ جو رسمی عناوین ہوتے ہیں، میں انہی رسمی عناوین پر کوئی ایسا کام کروں جو بس فارمیلٹی پوری کرے اور میری ڈگری مل جانے کا سبب ہو، چونکہ ڈگری مقصد نہیں تھا. دوسرا سائناپسس جو میں نے دیا اپنے ڈاکٹریٹ کے تحقیقی مقالے کے لیے، وہ اس سائناپسس کا عنوان نہج البلاغہ فی نہج البلاغہ تھا. یعنی عربی ادب میں نہج البلاغہ کی ادبی نہج کیا ہے. کیا بات. یعنی وہ عربی ادب میں وہ کون کون سے گوشے ہیں، یا عربی ادباء کی زندگیوں میں نہج البلاغہ کا تخلیقی صلاحیتوں کے اعتبار سے کیا کردار رہا ہے. کیونکہ عربی ادب کے بہت سارے ایسے بڑے بڑے اساتین ہیں جو جا بجا یہ اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری جو اسالیب کی ندرت ہے، جو ہماری انفرادیت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جناب امیر کے نہج البلاغہ کا فلاں خطبہ یاد کیا ہے. کوئی کہتا ہے میں اتنے خطبات یاد کر چکا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میرے اسلوب فلاں جو شعبے ہیں جناب امیر کے نہج البلاغہ میں دیے گئے ان سے متعلق، تو میرے اندر صلاحیتوں کے اصل راز یہ ہے. تو اسی کو دراصل نچوڑنا تھا عربی ادب سے میرا مقصد. یہ مقالہ بھی یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ نہیں، آپ اصل مقصد پیچھے جو ہے وہ وہی تھا جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. بالکل صحیح. جب یہ دوسرا مقالہ بھی قبول نہیں ہوا تو میں نے تیسرا عنوان دیا، دوسرا سائناپسس جب قبول نہیں ہوا تو تیسرا سائناپسس میں نے دیا، اور اس کا عنوان تھا شریف الرضی و کتابہ نہج البلاغہ. اور یہ عنوان دوسرا سائناپسس ریجیکٹ کرنے پر خود ادارے ہی کی طرف سے مجھے سجیسٹ کیا گیا کہ آپ اگر نہج البلاغہ ہی پر رہ کر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ شریف الرضی و کتابہ نہج البلاغہ پر کام کریں. میں نام نہیں لے رہا، مرحوم ہو گئے وہ ڈاکٹر صاحب جو جنہوں نے مجھے یہ رائے دی، اور میں اندر ہی اندر تعصب اور بے علمی سے بیک وقت محظوظ ہو رہا تھا کہ جب شریف الرضی و کتابہ نہج البلاغہ کے عنوان سے سائناپسس میں نے ڈسکس کیا، کوشش کی کہ اس کو سامنے لاؤں. ویسے یہاں پر میں کہوں کہ
نام ہی اس کا جو عنوان ہے وہی تعصب پسند ہے. صحیح بات ہے. جو گوشہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے اندر ہی اندر من ہی من میں جس سے میں محظوظ ہوا وہ یہ تھا کہ ایک طرف یہ اس تعصب کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نہج البلاغہ پر کام نہ کریں. کیونکہ وہ علی سے منسوب ہے. دوسری طرف جب میں شریف الرضی و کتاب ہوں نہج البلاغہ کو ڈسکس کر رہا تھا تو اعتراض یہ کیا گیا کہ نہج البلاغہ تو علی کی کتاب نہیں ہے, یہ شریف الرضی کہاں سے آ گیا. تو میرے پاس ایک چھوٹا ڈاکٹر صبی صالح والا نسخہ موجود تھا, تو میں نے ان کے سامنے رکھا. میں نے کہا جی یہ دیکھیں 4 صدی ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے, یہ انہوں نے کمپائل کی ہے, یہ جناب امیر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. خیر اس میں بھی کافی کچھ میں کم و بیش 1.5 سال جونچتا رہا, کیونکہ بہت سے درمیان میں ایسی چیزیں تھیں جو میں لانا چاہ رہا تھا اور ان کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. میں نے اس کا جو لاسٹ چیپٹر ارینج کیا اس کو ایک لانے کا مقصد اسی اشتباہ کو رفع کرنا تھا کہ نہج البلاغہ شریف رضی ہی کی مرتب کردہ ہے, لیکن یہ جناب امیر ہی کے کلام, مکاتب, ان کے خطبات پر مشتمل ہے. اس اشتباہ کو رفع کرنے کے لیے میں نے شریف رضی کے 4 صدی ہجری سے پہلے کے جو شریف رضی کے مصادر تھے میں نے بڑی تدقیق و تحقیق کے ذریعے ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی, اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہوا. 4 صدی ہجری سے پہلے کے وہ مصادر جہاں سیر شریف رضی نے نہج البلاغہ کو جمع کیا تھا ان سب کو میں نے جمع کر کے اور ایک باب الگ سے قائم کیا جس میں میں نے یہ اس کے مصادر پر بات کی. بھئی یہ شریف رضی نے وہاں سے لیا, یہ خطبہ وہاں سے لیا, یہ چیز وہاں سے لی, جو اسی نظریے کو ثابت کر رہا تھا کہ یہ شریف رضی کی ذاتی طور پر لکھی ہوئی نہیں بلکہ اس کی مرتب کردہ کتاب ہے, اس کے انتخاب شدہ خطبات و کلمات, مکاتب وغیرہ سے. یہ آخری موقع تھا جب میں پیچھے ہٹ گیا. اس باب کو رد کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ آپ اس کی بجائے اس کو نکالیں اور آپ شریف رضی کی زندگی پر لکھیں اب پہلا باب, اور باقی ابواب کو آپ آگے لے جائیں تاکہ آپ کا مقالہ جو ہے وہ مکمل ہو کے جمع ہو جائے. تو میں نے کہا کہ اگر یہ ایم اے کا تحقیقی مقالہ ہوتا تو اس کی زندگی پر ایک باب ہونے میں کوئی حرج نہیں تھا. پی ایچ ڈی کی سطح پر لکھے جانے والے مقالے میں آپ کسی کتاب کے رائٹر پر پورا 100 صفحات کا باب اگر لے کر آئیں تو میں اس میں دلچسپی نہیں رکھتا. بہرحال میں نے جب دیکھا کہ یہاں پر مسائل ہیں تو میں پیچھے ہٹ گیا, چونکہ ڈگری لینا تو مقصد تھا نہیں. تو الحمدللہ میں جس مقصد کے لیے گیا تھا اس میں کامیاب رہا. اس کے بعد آپ نے ایک اور موضوع بھی منتخب کیا, خطبہ امام حسین والا. اب وہ میرا ماسٹرز کا مقالہ تھا. اچھا, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. وہ دراصل ہمارے ایک استاد تھے بہت اچھے, ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی, اور وہ اخلاق یعنی بہت ساری پازیٹیو چیزیں میں نے ان سے سیکھیں. ڈاکٹر کفایت اللہ حمدانی صاحب, وہ خود انہوں نے ہی مجھے سجیسٹ کیا کہ میں جب مختلف موضوعات دیتا رہا سائناپسس کے لیے کہ میں اس پر کام کروں یا اس پر, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا مکتب تشیع سے تعلق ہے تو آپ خطبات امام حسین یا کوئی ایسا کام کریں جو آپ آسانی سے کر سکیں. تو میں نے ان کی اسی رائے ہی کو فوقیت دیتے ہوئے جب میں نے مولا حسین کی خطبات پر نظر دوڑائی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ بہت بڑا کام ہے, یعنی اتنا وسیع, اتنا پھیلا ہوا کہ ویسے تو مولا حسین کے چند ہی خطبات ہیں جو زیادہ معروف ہیں, جو ہمارے یہاں عزاداری میں اہل علم لوگوں نے ممبروں سے پڑھے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے خطبات. تو خیر میں نے بجائے, چونکہ وہ ایم اے کا مقالہ تھا, اس کی سرحدوں کی وسعت اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کہ ڈاکٹریٹ کے مقالے کی ہوتی ہے, تو میں نے وہاں 2 خطبات کا بلاغی تحلیل پیش کی. دراصل بلاغہ کے علم المعانی و بیان و بدیع کے اعتبار سے الگ الگ ابواب قائم کر کے مولا حسین کی خطبات کی بلاغی تحلیل. دراصل وہ ریٹرکس کیونکہ میرا موضوع تھا اسپیشلائزیشن کا, تو اس کا تقاضا تھا کہ اس کی بلاغی اعتبار ہی سے دیکھا جائے چیزوں کو. اچھا, میں جب آپ سے ہماری پہلی ملاقات ہوئی جامعہ ثقلین میں, اس وقت کے علی رضا صاحب کی میں اور آج کے علی رضا صاحب کی میں خاصا فرق محسوس کرتا ہوں.
وہ ہمارا جو پہلے آغاز کے کچھ سالوں کا ہمارا تعلق ہے، اس میں خالصتاً علامہ علی رضا صاحب کی تحریری کتابی تراجم بھی آپ نے کیے، اور اس کے بعد ایک سڈن شفٹ آیا آپ کی ممبر کی دنیا میں، آپ کا یا ممبر کے میدان میں آپ کی جو ہے وہ رونمائی ہوئی ایک قسم کی. یہ ایک چینج کس طرح آیا، یہ بھی مجھے بتائیں ذرا. فرقان بھائی، بہت عرصے سے آپ مجھے جانتے ہیں اور میرا بہت سارا علمی تخلیقی سفر بھی آپ کے سامنے ہے. سچ پوچھیں تو ذاتی طور پر میں خود یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ممبر پر آؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ ہمیشہ محسوس ہوا ہے کہ ممبر ایک محدود علمی میدان ہے. ظاہر ہے آپ کو عوام الناس سے کھڑے ہو کر مخاطب ہونا ہے، تو آپ کو ان کے تقاضوں اور ان کی اپج کے مطابق ہی اور اسی حدود ہی میں رہنا ہے. جبکہ مجھے یہ ہمیشہ محسوس ہوا کہ میں بڑے علمی کام کر سکتا ہوں. اور میں نے بھی اکثر آپ کو یہی کہا ہے کہ بھائی یہ میدان آپ کا نہیں ہے، آپ کا میدان تحریر کا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے.